أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ فقہی احکام و مسائل پہ لکھی ہوئی ایک شاندار کتاب ہے اور اس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں موجود کتب میں سے 8ویں کتاب، اور وہ ہے کتاب النکاح۔ ان کی کتاب نمبر 8 کتاب النکاح، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس کس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ چنانچہ ہم نے پڑھا تھا آخری مسئلہ گزشتہ درس میں کہ وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَن يَنْكِحَ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالْعَكْسُ، مرد پہ حرام ہے کہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جو بدکار ہو یا کسی مشرک عورت سے نکاح کرے، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی حرام ہے، یعنی کہ عورت پہ بھی حرام ہے کہ کسی ایسے مرد سے نکاح کرے جو بدکار ہو یا کسی ایسے مرد سے نکاح کرے جو مشرک ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَمَنْ صَرَّحَ الْقُرْآنُ بِتَحْرِیمِهِ، اور جس سے نکاح کے حرام ہونے کی قرآن نے صراحت کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ گویا کہ اس عبارت کا تعلق ہے اس عبارت سے کہ وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ، مرد پہ حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ نمبر 1 کہ وہ نکاح کرے کسی ایسی لڑکی سے جو بدکار ہو یا کسی ایسی لڑکی سے جو مشرک ہو۔ نمبر 2 حرام ہے لڑکی پہ، عورت پہ کہ وہ نکاح کرے کسی ایسے مرد سے جو بدکار ہو یا مشرک ہو۔ 2 چیزیں حرام ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پہ وَمَنْ صَرَّحَ الْقُرْآنُ بِتَحْرِیمِهِ، اور حرام ہے اس سے نکاح کرنا جس کے حرام ہونے کی قرآن نے صراحت کر دی ہے، صاف صاف قرآن نے کہہ دیا کہ اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنے کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 کی طرف، 23 اور 24 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ حرمت علیکم، تم پہ حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ کیا مطلب حرام کر دی گئی ہیں؟ یعنی کہ ان سے نکاح حرام ہے۔ اچھا، ماؤں کے لفظ میں ایک تو سگی ماں داخل ہے، دوسرے نمبر پہ ماں کی ماں یعنی کہ نانی، اور تیسرے نمبر پہ پڑنانی، اور چوتھے نمبر پہ آپ کے والد کی ماں یعنی کہ دادی، اور پھر ایسے ہی پڑدادی۔ تو یہ اتنی عورتیں حرام ہو گئیں اللہ تعالیٰ کے یہ کہہ دینے سے کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ بیٹیوں کے لفظ میں ایک تو آئی آپ کی بیٹی، اور ایک آپ کی بیٹی کی بیٹی، اور ایسے ہی بیٹی کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ نواسی، اور ایسے ہی آپ کے بیٹے کی بیٹی یعنی کہ پوتی۔ بولیے شیخ صاحب۔ تو وَبَنَاتُكُمْ کہنے سے کیا کیا حرام ہو گئیں؟ آپ کی بیٹی، آپ کی پوتی اور آپ کی نواسی۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، تیسرے نمبر پہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تمہاری بہنیں۔ اس میں بھی کون کون سی بہنیں آ گئیں؟ سگی بہنیں، نمبر 2 آپ کی وہ بہن جو باپ کی طرف سے بہن ہے اگرچہ ماں کی طرف سے بہن نہیں ہے، تیسرے نمبر پہ وہ جو آپ کی ماں کی طرف سے آپ کی بہن ہے اگرچہ باپ کی طرف سے نہیں ہے،
وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں یعنی کہ تمہارے والد کی بہن، اور اس میں داخل ہوگی تمہارے دادا کی بہن بھی۔ نمبر 3 اس میں داخل ہوگی آپ کے نانا کی بہن بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں یعنی کہ وہ عورتیں جو تمہاری ماں کی بہنیں ہیں، تو اس میں داخل ہو جائے گی آپ کی ماں کی بہن، آپ کی نانی کی بہن، آپ کی دادی کی بہن۔ وبنات الاخ، اور ایسے ہی تمہارے اوپر حرام ہے کیا؟ تمہارے بھائی کی بیٹیاں، ان کی تمہاری بھتیجیاں، اور بھتیجیوں کے لفظ میں داخل ہیں بھتیجیوں کی بیٹیاں بھی، ان کی پوتیاں بھی۔ وبنات الاخت، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں، یہ کیا لگیں؟ بانجیاں، اور اس میں داخل ہیں بانجیوں کی بیٹیاں بھی، ان کی پوتیاں بھی۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اچھا پہلے جن عورتوں کا تذکرہ ہوا ہے اب تک یہ 7 ہو گئی ہیں، ان کے مائیں، اگرچہ مائیں میں پھر اور عورتیں بھی داخل ہیں، لیکن بنیادی طور پہ مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور تمہاری بھتیجیاں، اور تمہاری باندیاں، یہ وہ عورتیں تھیں جو نسب کے لحاظ سے حرام ہیں۔ اب وہ عورتیں جو دودھ کے لحاظ سے حرام ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، یعنی کہ وہ تمہاری سگی مائیں نہیں ہیں، لیکن دودھ پلانے کے لحاظ سے تمہاری کیا بن گئی ہیں؟ مائیں بن گئی ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں من الرضاعہ، کس اعتبار سے؟ دودھ کے اعتبار سے، یعنی کہ جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے اور وہ آپ کی ماں بن گئی ہے، اس عورت کی بیٹیاں وہ دودھ کے لحاظ سے آپ کی کیا لگتی ہیں؟ بہنیں، اور ایسے ہی وہ دیگر عورتیں، دیگر وہ بچیاں جنہوں نے اس عورت کا دودھ پیا تھا، وہ بھی آپ کی کیا لگیں؟ بہنیں لگیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ بیویوں کی مائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساس۔ تو بیوی کی ماں بھی حرام ہے، ایسے ہی بیوی کی نانی اور دادی بھی حرام ہے۔ آپ کی بیوی سے یہاں پہ مراد وہ عورت ہے جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے، چاہے میاں بیوی والا تعلق قائم نہ ہوا ہو، چاہے جماع نہ ہوا ہو، یعنی کہ آپ نے کہیں پہ نکاح کیا اور جماع سے پہلے ہی وہ لڑکی فوت ہو گئی، تو اس کی ماں آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایسے ہی آپ نے کہیں پہ نکاح کیا اور جماع سے پہلے ہی آپ نے اس کو طلاق دے دی، تو اب اس لڑکی کی ماں آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ وربائب، ربائب ربیبۃ کی جمع ہے، ربیبہ وہ لڑکی جسے آپ نے پالا ہے، یعنی کہ آپ کی بیوی کی بیٹی جس کو آپ نے پالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم،
جو تمہاری ان بیویوں کی طرف سے ہیں اللاتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم جماع کر چکے ہو، صحبت کر چکے ہو. فإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم، اگر تم نے ان کے ساتھ دخول نہیں کیا، صحبت نہیں کی، جماع نہیں کیا، تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس لڑکی سے شادی کرو جو تمہاری اس بیگم کی بیٹی ہے. یہاں پہ کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. تذکرہ ہو رہا ہے اس لڑکی کا جو بیٹی ہے اس لڑکی کی جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے. اس کی بیٹی ہے سابقہ خاوند کی طرف سے. اب اس سے آپ کا نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد آپ نے اس سے جماع بھی کر لیا، صحبت بھی کر لی، تو اب اس کی بیٹی آپ پہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اور اگر کسی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا اور اس لڑکی کی پہلے سے ایک بیٹی ہے سابقہ خاوند کی طرف سے، لیکن آپ نے جماع سے پہلے ہی، صحبت سے پہلے اس لڑکی کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی، یا وہ فوت ہو گئی، تو اس کی بیٹی آپ کے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. ایک اور بات یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری بیگم کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہوں، یعنی کہ جنہیں تم نے پالا ہو، تم نے پرورش کی ہو. اچھا، اگر آپ کی بیوی کی ایسی بیٹی ہو جس کو کسی اور نے پالا ہو، مثال کے طور پہ آپ کا نکاح ہوا کسی لڑکی سے اور اس کی پہلے سے بیٹی موجود ہے، اب یہ لڑکی آپ کے گھر میں آ گئی جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئی. اپنی بیٹی کو مثال کے طور پہ اس نے کس کے حوالے کر دیا؟ سابقہ خاوند کے حوالے کر دیا. یا اپنی بیٹی کو اس نے کس کے حوالے کر دیا؟ بیٹی کے ماموں کے حوالے کر دیا، وہ اس کو پال رہے ہیں. تو اب یہ بیٹی کا کیا حکم ہے آپ کے لیے؟ یہ بھی آپ کے اوپر حرام ہے. یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کیا کیا ہو؟ پالا ہو. اللہ نے جو کہا ہے یہاں پہ، یہ اس لیے کہا ہے کہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا تھا، ورنہ آپ کی بیگم کی بیٹی، وہ بیگم جس کے ساتھ آپ کا میاں بیوی والا تعلق قائم ہو چکا ہے، وہ آپ پہ حرام ہے، چاہے آپ نے اس بچی کو پالا ہو یا نہ پالا ہو. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں. یہ کیا لگی؟ بہو. لیکن تمہارے اس بیٹے کی بیوی حرام ہے، الَّذِي مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں. تمہارے حقیقی بیٹے کی بیوی بھی تمہارے اوپر حرام ہے. یعنی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو آپ اپنی بہو سے شادی نہیں کر سکتے. لیکن اگر بیٹا حقیقی نہ ہو، منہ بولا بیٹا ہو، لے پالک ہو، اور وہ فوت ہو جائے، تو کیا اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے اس بیٹے کی بیوی حرام ہے جو تمہارا حقیقی بیٹا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا. کیا نام ہے منہ بولے بیٹے کا؟ زید بن حارثہ. ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ زینب بنت جحش. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں طلاق دے دی کس نے؟ زید نے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا نکاح زینب سے ہو، کیونکہ آپ کو خطرہ یہ تھا کہ اگر میں نے ان سے نکاح کر لیا تو یہ کفار مجھے بدنام کر دیں گے. لو جی، اس نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بہو نہیں ہے، کیونکہ زید آپ کے بیٹے ہی نہیں ہے، وہ تو منہ بولے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ احکام نہیں ہیں جو حقیقی بیٹے کے لیے احکام ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اعلان کیا کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم.
کہ جب زینب کو طلاق دے دیں گے تو ہماری طرف سے آپ کا ان سے نکاح ہو چکا، یعنی کہ زمین پہ نکاح نہیں ہوا، نکاح اوپر سے ہوا، اللہ نے کر دیا، اور اللہ نے بتا دیا کیوں ہم آپ کا نکاح کر رہے ہیں زینب سے، تاکہ یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ نیا نکاح نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے حکم سے ہی آپ نے زینب کو، سیدہ زینب کو اپنا لیا، وہ آپ کی بیوی بن گئی، اور وہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھی اپنی سوکنوں سے، ہماری ماؤں سے، کہ تمہارے نکاح اللہ کے نبی سے کیے ہیں تمہارے بڑوں نے، تمہارے والدین نے، اور میرا نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ رب العزت نے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، فرمایا یہ بھی حرام ہے کہ تم اپنے نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کر لو۔ آپ نے ایک لڑکی سے نکاح کر لیا، اب آپ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، البتہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے اگر آپ اپنے نکاح میں 2 بہنوں کو لا چکے ہیں تو اب آپ وہ نکاح جائز ہے، اور یہ آپ کا جواب غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا اس کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ تمہیں مسئلے کا علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان 2 بہنوں کو اب بھی آپ رکھے رہیں گے، نہیں، ان میں سے ایک کو طلاق دینی ہوگی، ایک کو فارغ کرنا ہوگا۔ اور یہ جو میں نے وضاحت کی ہے اس کی مزید تائید ایک حدیث سے ہوگی جو آگے چل کر میں بیان کروں گا۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کیا بخشنے والا ہے؟ کہ جو لا علمی میں زمانے کفر میں آپ نکاح غلط کر چکے، اس غلطی کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لیکن اس غلطی کو برقرار رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ والمحصنات من النساء، یہ اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 24 اور اس سے آغاز ہوتا ہے 5ویں سپارے کا، اور افسوس ہوتا ہے ان حفاظ پہ، ان قراء پہ جو رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھاتے ہوئے 4 سپارے کا اختتام کرتے ہیں ان اللہ کان غفور رحیم، اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، اگلی آیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگلے دن جب تراویح کا آغاز کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ والمحصنات من النساء۔ آپ کو عربوں کے ہاں یہ چیز نہیں ملے گی، مثلا نبوی مسجد حرام میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ قاری قرآن کو پتہ ہے کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ بہت گہرا ہے، آپ یہاں پہ رک جائیں، رکوع میں چلے جائیں، بالکل غیر مناسب ہے۔ کیونکہ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں بھی کیا ہے؟ ان کو کیا ہے جی؟ ان کو حرام ہے۔ کیسے پتہ چلا حرام ہے؟ پچھلی آیت میں آیا حرام ہے، یہ لفظ پچھلی آیت میں آ چکا ہے۔ اس آیت میں صرف اتنا آیا ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی۔ تو اب جو حافظ قرآن اگلے دن کی تراویح میں پڑھے گا والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں بھی، کیا ہے جی؟ ان کو کیا ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ تو اگلے دن کیا، ایک ہی دن میں یہاں پہ وقفہ کر کے رکوع میں جانا غیر مناسب ہوگا۔ آپ والمحصنات من النساء کو اس آیت کے ساتھ ہی پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صورتوں کی ترتیب اور صورتیں یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہیں کہ کون سی صورت کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، لیکن یہ جو 30 سپارے بنائے گئے ہیں ان کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے۔ یہ امت نے بعد میں اپنی سہولت کے لیے 30 سپارے بنا لیے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ رمضان میں
30 دن ہوتے ہیں تو ایک ایک سپارہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہر دن کی تراویح برابر ہوں۔ اگر 30 پارے نہ ہوتے تو آج صورتحال کافی مختلف ہوتی، کبھی قاری صاحب 2 سپاروں کے برابر پڑھ جاتے اور کبھی آدھا سپارے کو پر اکتفا کر لیتے۔ تو امت کے علماء کرام نے 30 پاروں میں تقسیم کر دیا قرآن کریم کو تاکہ اس میں توازن رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس انداز سے رکیں، اور سپارے بنانے والوں کو بھی ویسے تقسیم کرنے والوں کو بھی ایسی تقسیم نہیں کرنی چاہیے تھی کہ آپ جناب ایک سپارے کو دوسرے سپارے کے برابر رکھنے کے لیے اس حد تک چلے جائیں کہ آپ والمحسنات کو الگ کر دیں اور باقی آیت کو الگ کر دیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں، یعنی کہ کسی کی بیوی سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا پھر کسی کی بیوی کو جب کہ اسے طلاق نہیں ہوئی پیغام بھیج سکتے ہیں کہ تم طلاق لو، میں تیار ہوں؟ جرم ہے بہت بڑا، گناہ ہے بہت بڑا۔ بلکہ طلاق ہو جائے، پہلی طلاق، اور وہ لڑکی عدت کے ایام میں ہے، ابھی عدت کے ایام ختم نہیں ہوئے، 3 پیریڈز کے میں وہ گزر رہی ہے، تو اس کو بھی نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے، بلکہ معاشرہ اس سے نکاح کے معاملے میں کوئی تعاون نہ کرے تاکہ وہ خواہش رکھے کہ میرا خاوند مجھ سے رجوع کر لے، تاکہ صلح کا امکان باقی رہے۔ ورنہ اگر کسی اچھے سے لڑکے نے اس کو پیغام بھیج دیا کہ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ تو کبھی بھی صلح کے لیے تیار نہیں ہوگی سابقہ خاوند سے، بلکہ سابقہ خاوند کیا، اب بھی خاوند ہے، جب تک وہ عدت کے ایام ختم نہیں ہو جاتے وہ اس کا خاوند ہے، اور اس کو عدت کے ایام اسی کے گھر میں گزارنے ہیں، اس کو اس کا گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان شادی شدہ عورتوں کے جو اب تمہاری لونڈیاں بن چکی ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہو چکی ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کی جنگ ہوئی کافروں سے اور جنگ آپ جیت گئے، آپ نے جنگ کے دوران ان کے کئی لڑکوں کو، کئی لڑکیوں کو کیا بنایا؟ قیدی بنایا۔ اب ان کی لڑکیاں بطور لونڈیاں تقسیم کر دی گئیں مسلمانوں میں، اب ان کے شوہر تو موجود ہیں لیکن اب وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی ہیں۔ اب کیا جس کے قبضے میں جو لونڈی آئی ہے وہ اس سے میاں بیوی والا تعلق قائم کر سکتا ہے بطور لونڈی کے؟ بالکل قائم کر سکتا ہے، لیکن ایک عدد حیض کے بعد، تاکہ پتہ چلے کہ اس کا پیٹ صاف ہے، اس کے پیٹ میں سابقہ خامن کی کوئی امانت نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو اب یہ اللہ بتا الا ما ملکت ایمانکم، کہ وہ شادی شدہ عورتیں جو اب تمہاری کیا بن چکی ہیں؟ لونڈیاں بن چکی ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، حرام نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم، میں اس موضوع پہ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ایسا موضوع سن کر آج کل کے ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں، جن کو انگریزوں کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا گیا ہے اور ان کو دین اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھو جی ان کی شور تو موجود ہیں، ان کو لونڈیاں بنا لیا گیا ہے۔ بھی لونڈیاں بنا لی، لڑنا جائز تھا؟ پھر یہ بتائیں پہلے آپ، قتل کرنا جائز تھا؟ یہ تو ہلکا کام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب جنگ ہو گئی، جب وہ آپ کی دشمنی آپ سے برت رہے ہیں، جنگ میں پھر قتل بھی ہوتا ہے، پھر لونڈیاں بھی بنتی ہیں، اور مسلمانوں کا ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لینا ان کے حق میں بہتر ہے۔ کن کے حق میں بہتر ہے؟ ان لونڈیوں کے حق میں۔ مسلمانوں کے گھروں میں آگئی لونڈیاں بن کے اب صبح و شام تلاوت سنیں گی، اذان سنیں گی، مسلمانوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گی، اذکار کرتا ہوا دیکھیں گی، مسلمان ان کو دین سمجھائیں گے، امید یہ ہے کہ یہ آج نہیں تو کل مسلمان ہو جائے گی، اور مسلمان ہونے کے بعد جنت میں جانے والی بن جائے گی، جبکہ یہ وہ تھی جس نے پکا جنت میں جانا تھا۔ تو مسلمانوں کا ان کو لونڈی بنا کے زندہ رکھنا یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے سعادت ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کتاب اللہ علیکم، یہ جو عورتیں جن کا تذکرہ ہوا ہے کہ تمہارے اوپر حرام ہیں، ان کو حرام کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ نے ان کی حرمت تمہارے اوپر لکھ دی ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور جو ان کے علاوہ عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. یعنی کہ جو جن عورتوں سے نکاح کرنا، جن عورتوں سے میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا تمہارے اوپر حرام تھا، وہ تمہیں بتا دی گئی ہیں. ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن وہ کیسے حلال ہیں یہ بھی قرآن نے بتا دیا. ان تبتغوا باموالکم، دیگر عورتیں حلال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پکڑیں اور ان سے میاں بیوی والا تعلق شروع کر دیں، نہیں، شریعت کے مطابق وہ حلال ہیں. وہ کیسے؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان عورتوں کو لے کر آؤ، ڈھونڈو، طلب کرو مال کے ذریعے، حق مہر دینا ہے. محسنین، ارادہ شادی کرنے کا ہو، غیر مسافر، بدکاری کا ارادہ نہ ہو. واضح ہو گیا؟ اچھا یہاں پہ دیکھیے قرآن نے کیا کہا تھا؟ ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے چل کے مزید اس کے اوپر گفتگو کروں گا. میں ابھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن میرے خیال میں 2 منٹ مجھے رک جانا چاہیے، پھر مناسب ہوگا. اب ہم اوپر متن کی طرف آتے ہیں. یہ اب تک میں وضاحت کر رہا تھا امام شوکانی کے اس قول کی کہ مردوں پہ وہ عورتیں حرام ہیں جن عورتوں کے حرام ہونے کی قرآن نے صراحت کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں والرضاع کالنسبی، والرضاع کالنسبی، اور رضاعت کا حکم نسب کی طرح ہی ہے. رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ دودھ پینا. یعنی کہ جو عورتیں نسب کے لحاظ سے حرام ہیں، رشتہ داری کے لحاظ سے، وہی عورتیں دودھ کے لحاظ سے بھی حرام ہیں. آپ کی ماں آپ کے اوپر حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ نسب کی طرف سے، کیونکہ آپ کی ماں ہے. اچھا آپ کی بیٹی آپ کے اوپر حرام ہے، کس طرف سے؟ نسب کی طرف سے. آپ کی بہن حرام ہے نسب کی طرف سے، پھپھو حرام ہے نسب کی طرف سے، خالہ حرام ہے نسب کی طرف سے، بھتیجی حرام ہے نسب کی طرف سے، بھانجی حرام ہے نسب کی طرف سے. ایسے ہی ہے. یہ جو 7 عورتیں ہیں یہ 7 حرام ہیں دودھ کی طرف سے بھی. یعنی کہ وہ عورت جس کا آپ نے دودھ پیا آپ کے اوپر حرام. وہ عورت جس کا آپ نے دودھ پیا اس کی بیٹیاں وہ بھی آپ کے اوپر حرام. کس لحاظ سے؟ نسب کے لحاظ سے نہیں، دودھ کے لحاظ سے. اور جن لڑکیوں نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، چاہے اس عورت کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ بھی آپ کے اوپر حرام ہے. کس لحاظ سے؟ رضاعت کے لحاظ سے، دودھ کے لحاظ سے. اچھا اب جس عورت کا آپ نے دودھ پیا، ایک منٹ معذرت کے ساتھ وَبَنَاتُكُمْ کی وضاحت میں نے جو کی ہے وہ درست نہیں ہو سکی. پہلی وضاحت کیا تھی؟ امہاتکم، یعنی کہ وہ عورتیں جن کا آپ نے دودھ پیا وہ تمہاری مائیں لگیں. وہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ دودھ کے لحاظ سے، رضاعت کے لحاظ سے آپ کی مائیں ہیں. وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، یعنی کہ وہ لڑکیاں جنہوں نے آپ کی بیگم کا دودھ پیا ہے، اگرچہ وہ آپ کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ دودھ کے لحاظ سے آپ کی بیٹیاں ہیں، رضاعت کے لحاظ سے آپ کی بیٹیاں، وہ بھی حرام. آگے چلیں. وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں. یہ کون؟ کہ آپ نے جس عورت کا دودھ پیا اس عورت کی حقیقی بیٹیاں آپ کی کیا لگیں؟ بہنیں. کس لحاظ سے؟ رضاعت کے لحاظ سے. ایسے ہی دیگر بچیاں جنہوں نے اس عورت کا دودھ پیا اگرچہ وہ اس عورت کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ بھی آپ کی بہنیں لگیں. کس لحاظ سے؟ دودھ کے لحاظ سے، رضاعت کے لحاظ سے. اچھا آگے وَعَمَّاتُكُمْ، اور ایسے ہی آپ کی پھوپھیاں دودھ کے لحاظ سے، ایسے ہی آپ کی خالائیں دودھ کے لحاظ سے، ایسے ہی آپ کی بھتیجیاں بانیاں دودھ کے لحاظ سے. یہ سب کیا ہیں؟ ان سے بھی نکاح آپ کا کیا ہے؟ حرام ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل اس کی وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے اس کا 2645 2645، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 1447 1447. راوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
آپ نے فرمایا اپنے چچا حمزہ کی بیٹی کے بارے میں. حمزہ آپ کو پتا ہے شہید ہوئے تھے کس جنگ میں؟ غزوہ احد میں، جنگ احد میں. اب ان کی بیٹی تھی، آپ سے کسی نے کہا کہ آپ ان کی بیٹی سے شادی کر لیں، یا کسی نے کہا کہ آپ ان سے شادی کرنے والے ہیں، ہم نے سنا ہے حمزہ کی بیٹی سے. آپ نے فرمایا لا تحل لی، وہ تو میرے لیے حلال ہی نہیں ہے، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں اسے. یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب کی طرف سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت کی طرف سے دودھ کے اعتبار سے بھی حرام ہیں. ہی ابنۃ اخی من الرضاعہ، یہ حمزہ کی بیٹی جو ہے رضاعت کے لحاظ سے میری بھتیجی لگتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ ویسے تو میرے چچا ہیں اور ان کی بیٹی میری کیا لگی؟ چچا کی بیٹی، نکاح حلال ہے اس سے اس لحاظ سے. لیکن حمزہ کے ساتھ میرا ایک اور رشتہ بھی ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں دودھ کے لحاظ سے. جس عورت کا میں نے دودھ پیا اسی عورت کا انہوں نے بھی دودھ پیا ہے، اس لحاظ سے وہ میرے بھائی ہیں. تو اس لحاظ سے ان کی بیٹیاں میری کیا لگیں؟ بیٹیاں لگیں. کس اعتبار سے؟ دودھ کے اعتبار سے. رشتے کے اعتبار سے چچا کی بیٹیاں ہیں، نسب کے اعتبار سے چچا کی بیٹیاں ہیں، دودھ کے اعتبار سے کیا لگیں؟ بیٹیاں. اس لیے حمزہ کی بیٹی میرے لیے حلال نہیں ہے. اور بعض علماء کرام پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ سمجھا رہی ہے نا؟ کیونکہ سویبہ جو تھی، سویبہ جس کو آپ اردو والے کیا کہتے ہیں، صوبیہ، سویبہ جو تھی ان کا دودھ پیا تھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہی کا دودھ امیر حمزہ نے بھی پیا تھا. تو اس لحاظ سے دونوں کیا بن گیا؟ اب بھائی. اچھا یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے جب بچہ کسی عورت کا کم از کم 5 بار دودھ پیے. ایک بار دودھ پی لینے سے اس کا رضائی بیٹا نہیں بنے گا، 2 بار پی لینے سے رضائی بیٹا نہیں بنے گا، 3 بار پی لینے سے رضائی بیٹا نہیں بنے گا، 4 بار پی لینے سے نہیں بنے گا، 5 بار پیے گا تو رضائی بیٹا بنے گا. دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ رضائی بیٹا تب بنے گا جب اس عورت کا دودھ پیا ہو 2 سال کی عمر میں. بچے کی اپنی عمر 1 سال ہو، اس عورت کا 5 بار دودھ پیا ہو، رضائی بیٹا بن گیا. بچے کی عمر ہو 1.5 سال، کسی عورت کا دودھ پیا 5 بار، کیا بن گیا؟ اس کا رضائی بیٹا بن گیا. اور جب بچے کی عمر ہو گئی 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، اب اس عورت کا دودھ پیا ہے، اب اس کا رضائی بیٹا نہیں بنے گا. واضح ہو گیا؟ اور جو 5 بار پینے کا میں نے کہا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 بار پیا ہو، ہم اپنے لحاظ سے کہتے ہیں ناشتہ کیا ہو مثال کے طور پہ، اب وہ ناشتے میں اس نے چاہے دودھ پیتے پیتے 5 بار سانس لیا ہو، وہ 1 بار کہلائے گا. پھر اس نے اس عورت کا دودھ پیا مثال کے طور پہ زور کے ٹائم، اب ہو سکتا ہے پینے میں اسے 10 بار سانس لیا ہو، تو یہ دوسری بار کہلائے گا. پھر رات کو پیا اس نے اسی انداز سے، تو یہ تیسری بار کہلائے گا. اس نے اگر کسی عورت کا اس نے 5 بار دودھ پیا ہے اور 2 سال سے کم عمری میں پیا ہے تو اس عورت کا رضائی بیٹا بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. اب ہم جا رہے ہیں غامدی صاحب کی طرف. کن کی طرف جا رہے ہیں؟ غامدی صاحب کا کیا کہنا ہے کہ شریعت وہ ہے جو قرآن میں آ گئی، جو احادیث میں آئی وہ شریعت نہیں ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. انہوں نے ایک دنیا کو گمراہ کیا ہے، خصوصاً نوجوان یونیورسٹیوں کے ان کی گفتگو سن کے کثرت سے گمراہ ہو رہے ہیں. جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا تھا وہ بڑی دلیری سے ان کو حلال قرار دے رہے ہیں. میوزک کو وہ حلال کر چکے، لڑکی لڑکے کے مسافر کو وہ حلال کر چکے، اور بہت سی چیزوں کو حلال کر چکے.
چونکہ نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا یہ میرے جیسے طالب علم کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کام ہے بڑے علماء کرام کی کمیٹی کا، تو اس لیے ہم نام لے کر ان کو کافر قرار نہیں دیتے اور نہ ہی ہم ایسا کوئی فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن جو وہ فتوے دے رہے ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ اس لیے میرے جیسے احباب کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو بچائیں غامدی صاحب کے فتنے سے۔ تو غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ حدیث کو کہتے ہیں ایک تاریخی کتاب ہے، احادیث ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے، بڑی شاندار ہسٹری ہے۔ اس انداز سے جب وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو عام آدمی متاثر ہوتا ہے، بھی یہ تو حدیث کو مانتے ہیں، لیکن ان سے متاثر ہونا یہ اپنی جہالت ہے۔ وہ ہسٹری کہہ رہے ہیں بھائی، اس کو شریعت نہیں کہہ رہے، وہ اس کو دین نہیں کہہ رہے، وہ حدیث کو شریعت نہیں مانتے، شریعت کا ماخذ نہیں مانتے، وہ یہ نہیں مانتے کہ حدیث سے آپ احکام و مسائل اخذ کر سکتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے، قرآن نے رضاعت کے لحاظ سے حرام کیا تھا کس کو؟ رضائی ماں کو، اور دوسرے نمبر پہ رضائی بہن کو، بس دو رشتے بتائے۔ رضاعت کے لحاظ سے جو عورتیں حرام ہیں قرآن نے کتنی بتائی ہیں؟ دو۔ رضاعت کے لحاظ سے بیٹی بھی حرام ہے، یہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ کس نے بتایا؟ حدیث نے۔ یہ حدیث نے اصول دیا کہ جو رشتے نسب کے لحاظ سے حرام ہیں وہی رضاعت کے لحاظ سے بھی حرام ہے۔ اور یہ بھی شریعت نے بتایا کہ ایک بار دودھ پی لینے سے وہ عورت آپ کی رضائی ماں نہیں بنے گی، کم از کم 5 بار۔ یہ بھی حدیث نے بتایا کہ 2 سال کے اندر دودھ پیا ہے تو تب وہ آپ کی رضائی ماں بنے گی، بڑے ہو کر پیا تو رضائی ماں نہیں بنے گی۔ لیکن غامدی صاحب اللہ ان کو ہدایت دے، وہ تو مانتے ہی نہیں، احادیث کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، یعنی کہ اپنی عقل کو انہوں نے احادیث پہ مقدم کر رکھا ہے، اور جب قرآن کی تفسیر کرنے پہ آتے ہیں تو تب بھی امت کو بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ قرآن کی تفسیر میں وہ عرب شعراء کے شعر تو قبول کر لیں گے، لیکن اس حدیث کو قبول نہیں کریں گے جو غامدی صاحب کی عقل کے مطابق نہ ہو۔ حالانکہ احادیث علماء نے ہمارے پاس بڑی امانت و دیانت سے پہنچائی ہیں، جبکہ شعراء کے شعر ہمیں نہیں پتا کیسے پہنچے کیسے نہیں پہنچے۔ شعراء کو آپ حجت مان رہے ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے، اور صحابہ کرام آپ کے نزدیک حجت نہیں ہیں، تابعین آپ کے نزدیک حجت نہیں ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، والجمع بین المرأة وعمتها او خالتها، بیگم اور اس کی پھپھو کو اپنے نکاح میں جمع کر لینا بھی حرام، بیگم اور بیگم کی خالہ کو اپنے نکاح میں اکٹھا کر لینا یہ بھی حرام۔ اچھا یہ مسئلہ کہاں قرآن نے بیان کیا؟ بالکل نہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ جو رشتے حرام تھے بیان کر دیے گئے، ان کے علاوہ باقی سب کیا ہیں؟ حلال ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ کچھ اور رشتے بھی حرام ہیں، اور ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ خود قرآن نے کہا ہے کہ جو اللہ کے نبی بتائیں وہ بھی تم نے لینا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تو اب یہ مسئلہ نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، قرآن میں نہیں آیا۔ اب غامدی صاحب کو اللہ ہدایت دے، وہ یہاں پہ کیا کریں گے؟ امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 5109 5109، اور مسلم شریف میں بھی ویسے ہی حدیث آئی ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یجمع بین المرأة وعمتها، کہ عورت اور اس کی پھپھو کو نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا، ولا بین المرأة وخالتها، اور عورت کو اور اس کی خالہ کو بھی جمع نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور ایک دوسرے کی کیا لگتی ہوں؟ بھتیجی اور پھپھو، بانجی اور خالہ آپس میں لگتی ہوں۔
تو یہ ان دو عورتوں کو آپ اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. تو یہ اب کہاں پہ آیا؟ یہ حدیث میں آیا ہے, یہ قرآن میں نہیں آیا. اور اس سے یہ بھی پتا چلا, اب ہم احناف کو بھی پیغام دینا چاہیں گے کہ پتا چلا کہ قرآن کی تخصیص حدیث کر سکتی ہے. قرآن نے کہا تھا کہ جو عورتیں ہم نے بیان کر دی ان کے علاوہ سب آپ کے لیے حلال ہیں, سب حلال ہیں. یہ کیا تھا؟ عام قاعدہ, عام. حدیث نے تخصیص کر دی, نہیں 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 نہیں, کچھ اور عورتیں بھی ہیں جو حرام ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ ایک یہی کہ آپ اپنی جو بیگم آپ کے گھر میں ہے اس کی پھوپھو کو نہیں لا سکتے اور اس کی خالہ کو بھی نہیں لا سکتے جب تک یہ زندہ ہے, آپ کی بیگم جب تک زندہ ہے. واضح ہو گیا یہاں تک؟ آگے اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وَمَا زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الْمُبَاحِ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ, اور وہ عورت بھی حرام ہے جو شریعت کی طرف سے مباح قرار دی گئی, جائز قرار دی گئی تعداد سے بڑھ کر ہو, آزاد کے لیے بھی اور غلام کے لیے بھی. آزاد شخص کو شریعت نے کتنی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے؟ 4. تو 5ویں عورت جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ غلام کو کتنی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ 2 سے. تیسری سے نکاح کرے گا تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھا بھائی اس عبارت کو؟ پھر سمجھ لیں. وَمَا زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الْمُبَاحِ, اور وہ عورت جو اس عدد سے زائد ہو جو عدد آپ کے لیے جائز ہے بطور آزاد مرد اور بطور غلام مرد. آئیے اس کی دلیل کی طرف. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, حدیث کا نمبر ہے 2241 2241, اور ابن ماجہ میں ہے 1952 1952. راوی ہیں حارث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ, کہتے ہیں اسلم تو میں مسلمان ہوا, وعندی 8 نسوۃ, جب مسلمان ہوا تب میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے یہ چیز بتائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. فقال, تو آپ نے کہا اختر منہن 4, ان میں سے 4 اختیار کر لو, 4 رکھ لو, جو چاہو. یعنی کہ یہ نہیں کہ جن کا پہلے نکاح ہوا وہ 4 رکھنی ہے اور باقی چھوڑنی ہے, یا بعد والی نہیں, جو تم چاہو. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے. اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے جس کی وضاحت آگے آئے گی, لیکن ہلکا سا اشارہ کر دوں. آپ نے کہا 4 رکھ لو, کیا آپ نے کہا کہ ان 4 سے دوبارہ نکاح ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ان 4 کا پرانا نکاح ہی جاری رہے گا, زمانے کفر والا نکاح جاری رہے گا. دوسری دلیل اس مسئلے میں کون سا مسئلہ والا؟ کہ 4 عورتوں سے زیادہ آپ 5ویں عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. 5ویں عورت آپ کے لیے حرام ہے ایک وقت میں, البتہ وہ 4 میں سے کوئی فوت ہو جائے پھر 5ویں آپ کے لیے حلال ہو جائے گی. دوسری دلیل اس مسئلے میں وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا امام ابن ماجہ نے, نمبر ہے 1953 1953. راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ غیلان بن سلمہ الثقفی یہ مسلمان ہوئے اور ان کے پاس 10 بیویاں تھیں. زمانہ جاہلیت میں کتنی بیویاں تھیں؟ 10. فاسلمنا معه, وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں الحمدللہ. فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخیر 4 منہن, تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان میں سے 4 رکھ لیں جو آپ نے رکھنی ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے. اس سے بھی پتا چلا کہ وہ 4 کا کون سا نکاح قائم رہا؟ پرانا, زمانہ کفر والا, زمانہ جاہلیت والا. اس مسئلے کے بارے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں واتفقوا, علماء کرام کا اتفاق ہے, علی ان نکاح اکثر من 4 زوجات,
علی ان نکاح اکثر من 4 زوجات، کہ 4 سے زیادہ بیویوں سے نکاح کرنا لا یحل لأحد، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. اور یہ بات انہوں نے کہی ہے اپنی کتاب مراتب الاجماع میں، یعنی کہ اجماع علماء کرام کا اتفاق ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ میں نے اجماع والی بات کیوں آپ کے سامنے رکھی؟ کیونکہ کئی لوگ ان 2 حدیثوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب ہمارے لیے بھی 5 بیویاں جائز ہیں، 6 جائز ہیں، 7 جائز ہیں. تو ہم نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ دونوں حدیثیں صحیح بات یہ ہے کہ حجت ہیں، قابل قبول ہیں، مجموعی طور پہ صحیح ہیں، اور اس کے علاوہ علماء کرام کا اتفاق ہو چکا ہے اس مسئلے میں، اختلاف نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں ہے. اچھا، غلام کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ 2. تو اس بارے میں امام ابن قدامہ المغنی میں فرماتے ہیں کہ اجمع اہل العلم، اہل علم کا اجماع ہے، اتفاق ہے، علی ان للعبد ان ينکح 2، کہ غلام 2 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. واختلفوا فی اباحۃ الاربع، اور اس میں اختلاف ہے کہ تیسری چوتھی عورت سے وہ نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں. 2 کے بارے میں اتفاق ہے کہ کر سکتا ہے. تو راجح موقف یہی ہے کہ غلام 2 سے ہی کر سکتا ہے، تیسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَنِكَاحُهُ باطل، اور جب غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شادی کرے تو اس کا نکاح باطل ہوگا، نکاح درست، کیونکہ یہ غلام ہے اور غلام پابند ہے اپنے مالک کے حکم کا، تو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا. کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، نمبر ہے 2078، راوی ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایما عبد تزوج بغیر اذن موالیہ فہو عاہر، جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شادی کرے گا اس کی شادی نہیں ہے بلکہ زنا اور بدکاری ہے. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا عَتَقَتِ الْأَمَةُ مَلَكَتْ أَمْرَ نَفْسِهَا وَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، اگر کوئی لونڈی آزاد ہو جائے، لونڈی کیا ہو گئی ہے؟ آزاد ہو گئی ہے، اور وہ لونڈی شادی شدہ تھی. عام طور پہ لونڈیاں شادی شدہ نہیں ہوتی بلکہ اپنے مالک کے پاس ہوتی ہیں، اور مالک ان سے بیویوں والا تعلق جب چاہے قائم کر لے، لیکن اکیلا مالک قائم کرے گا، کوئی اور قائم نہیں کرے گا. مالک چاہے تو اس لونڈی کا کسی اور جگہ پہ نکاح کرا سکتا ہے، لیکن نکاح ہونے کے بعد یہ لونڈی اگر آزاد کر دی گئی، کیا کر دی گئی؟ آزاد کر دی گئی، اور خامد ہے غلام. خامد کیا ہے؟ اب لونڈی کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس نے اس خامد کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، کیونکہ خامد غلام ہے، وہ نیچے ہے، یہ آزاد ہو چکی ہے، اوپر ہے، اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہے. اور اگر کوئی پہلے آزاد کر دے کس کو؟ غلام کو، لونڈی بعد میں آزاد ہو تو اس کو کوئی اختیار نہیں. سمجھے مسئلہ علماء کرام؟ لونڈی کو پھر یہ آپشن نہیں ہوگا کہ تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. لیکن اگر لونڈی کو پہلے آزاد کر دیا جائے اور خامد کیا ہو؟ غلام، تو لونڈی سے پوچھا جائے گا بتاؤ جی اب اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو بطور بیوی یا نہیں؟ اگر وہ کہے نہیں تو ادھر ہی کہانی ختم. اب میں عبارت پڑھوں گا امام شوکانی کی، کہتے ہیں وَإِذَا عَتَقَتِ الْأَمَةُ، جب لونڈی آزاد ہو جائے تو مالکت امر نفسیہا، تو اپنے نفس کے معاملے کی وہ مالک ہے، وہ فیصلہ کرے گی. وَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، اور اسے اس کے خامد کے بارے میں اختیار دیا جائے گا، آپشن دیا جائے گا. کیا دلیل ہے اس مسئلے میں؟
امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 1504 1504. راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان بریرۃ کان زوجها عبدا، بریرہ کا خاوند کیا تھا؟ غلام تھا. فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اختیار دیا. کس کو؟ بریرہ کو. فاختارت نفسها، تو اس نے خاوند کے بجائے اپنے آپ کو اختیار کیا کہ میں نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی. ولو کان حرا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اگر وہ خاوند ہوتا آزاد تو لم یخیرها، تو آپ نے بریرہ کو اختیار نہیں دینا تھا. اچھا، اسی موضوع پہ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کے راوی ہے عبداللہ ابن عباس، اور وہ ویسے تو بخاری شریف میں بھی آئی ہے. بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 5283 5283، لیکن میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھوں گا ابن ماجہ سے، نمبر ہوگا 2075 2075. یہاں پہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ کان زوج بریرۃ عبدا، بریرہ کا شوہر غلام تھا. یقال له مغیث، اس کا نام تھا مغیث. کأنی انظر الیہ یطوف خلفها ویبکی ودموعہ تسیل علی خدہ، میرے ذہن میں وہ منظر آ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مغیث کو، وہ بریرہ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، رو رہا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اس کے رخساروں پہ گر رہے ہیں. بریرہ کی منتیں کرتا پھر رہا ہے کہ میرے ساتھ ہی رہو، علیحدگی اچھی بات نہیں ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی العباس، تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس سے کہا، یا عباس، چچا جی، الا تعجب من حب مغیث بریرۃ ومن بغض بریرۃ مغیثا، آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ مغیث کتنی محبت کرتا ہے بریرہ سے، اور بریرہ کو کتنی نفرت ہے مغیث سے. فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کے شفاعت کرنے پہ مجبور ہو گئے. کس کی شفاعت؟ مغیث کی. تو آپ کہہ رہے ہیں بریرہ سے، لو راجعتی ہی، کاش کہ آپ واپس چلی جائیں کس کے پاس؟ مغیث کے پاس. فإنہ ابو ولدکی، وہ آپ کی اولاد کا باپ ہے، آپ کے بچے پیدا ہو چکے ہیں اس سے. فقالت، تو بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ تأمرنی، اللہ کے رسول کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں؟ قال انما اشفع، نہیں میں حکم نہیں دے رہا، میں تو شفاعت کر رہا ہوں. کہا اگر آپ وہ شفاعت کر رہے ہیں، حکم نہیں دے رہے، تو پھر لا حاجت لی فیہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث میں نے خاص طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیے. کیوں؟ ایک تو دیکھیں کہ بریرہ مغیث سے نفرت کرتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی حکم دے دے تو مغیث قبول ہے. کیا اطاعت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسے کہتے ہیں آپ کی اطاعت. دل ماننے نہ مانے، عقل ماننے نہ مانے، جو حکم اللہ کے نبی کا آ گیا سر آنکھوں پہ. وہ مغیث قابل قبول ہوگا جس سے شدید نفرت ہے، اگر اس کے بارے میں حکم دے دیں کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. دوسرے نمبر پہ اسلام کی خوبی کہ اسلام زبردستی کا قائل نہیں ہے ان امور میں. یہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے بچیوں کے والدین کو. اپنی بیٹی کا نکاح وہاں پہ دھکے سے نہ کریں جہاں بیٹی بالکل راضی نہیں ہے. یہاں پہ بریرہ راضی نہیں تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی دھکا نہیں کیا، حالانکہ آپ امت کے کیا ہیں؟ نبی ہیں. ہم سب نے آپ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر وارث سے زیادہ ہے، لیکن آپ نے مجبور نہیں کیا. یہ کہا کہ میں شفاعت کرتا ہوں. تو آپ اپنی بیٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا میرا مشورہ یہی ہے، یہ لڑکا تمہارے لیے اچھا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر رہے گا. آپ فوائد بیان کریں، قائل کرنے کی کوشش کریں، لیکن لڑکی کا دل بالکل نہیں مانتا تو پھر آپ کو دھکا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے یہ مسائل صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.
اور آپ سب کو جزائے خیر دے، جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی، اور جو زوم اور فیس بک پہ سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔